رانا صاحب، یہ اب ذرا فرمائیے گا کہ پاکستان کا ایک بڑا ایک ظاہر ہے کہ ساری دنیا سراہ رہی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی کتنی سگنیفیکنس ہے پوری دنیا کے سامنے، لیکن یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ پاکستان کے بھی ایک ذہن میں ہوں گی کہ ہم نے ایک ایسی جگہ ان کو بٹھانا ہے جہاں پر کوئی گارنٹیز ہوں کہ یہ سلسلہ دوبارہ نہیں ہوگا. یہ اگر اسی طریقے سے بوٹس آن گراؤنڈ کا سلسلہ بھی اگر پلاننگ چلتی رہی، یہ سارا چلتا رہا اور باقی جس طریقے سے حملے وہ نہ رکے، تو پھر کوئی اسٹرانگ گارنٹی، کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز تو ہونے چاہیے آگے بات بڑھانے کے لیے. تو کیا یہ کنوے کیا جا رہا ہے فریقین کو؟ دیکھیں بڑی اہم بات ڈاکٹر راشد نقوی صاحب نے کی کہ جو ڈسٹرسٹ ابھی موجود ہے ایران کے اندر امریکہ کے لیے، کیونکہ پہلے بھی نیوکلیئر ڈیل تو اوباما کے دور میں بھی ہو گئی تھی، اس کو ریورس کیا گیا، رد کیا گیا، پھر ابھی 2 دفعہ ڈائیلاگ جاری تھا تو ایران کے اوپر حملہ کر دیا گیا. تو ایک میسو ڈسٹرسٹ ہے، اور جس طریقے سے ان کی لیڈرشپ کے اوپر حملہ آور ہوئے، تو یہ جو اب ڈائریکٹ جو ہے آپس میں دونوں ملکوں کا کسی ایگریمنٹ پہ آنا یا بات چیت کرنا، یہ بڑا ہائیلی ان لائکلی ہے. اب آبویسلی اس کے اندر ایک بڑا فیکٹر یہی ہوگا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں یہ گارنٹیز اویلیبل ہوں کہ اگر کوئی سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر کوئی سائڈ، چاہے جو میجر جو ہیں امریکہ ہو گیا، اسرائیل ہو گیا یا ایران ہو گیا، پھر اس کو ابائڈ بائی کریں گے اور کوئی وائلیشن نہیں ہوگی. یہی آبویسلی یہی سیٹلمنٹ ہوگی تو کوئی رستہ بن سکتا ہے یا کوئی چیزیں سیٹل ہو سکتی ہیں. اس کے لیے گارنٹر ہونا، اس کو مینج کرانا، یہ سارے وہ چیلنجز ہیں کہ جس کا کوئی بھی اگر پلیٹ فارم ہوگا اس کا ادراک یہ بڑا مسئلہ ہے اور تبھی یہ چیزیں آگے موو کریں گی. جی اچھا، تو اس کے بغیر تو یہ چیز سیٹل ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کے بغیر یہ معاملہ رک ہی نہیں سکتا، یہ کنٹینیو رہے گا. تو یہ بنیادی چیز ہے، اور اس کو آبویسلی اگر پاکستان اس میں رول ادا کرے گا تو یہ ایکسپیکٹیشن تو پہلی ایکسپیکٹیشن ہی یہ ہوگی کہ یہاں اگر کوئی چیزیں سیٹل ہوتی ہیں یا کوئی چیزیں جو ہیں ایگری اپون ہوتی ہیں تو اس کو پھر جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کو فالو کریں گے، ورنہ تو یہ ایک میننگ لیس جو ہے وہ معاملہ ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے ڈاکٹر ہما. ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں دو ملکوں کے درمیان اگر بات ہو رہی ہے، مثال کے طور پر پاک بھارت جنگ تھی تو پاکستان نے جب انڈیا کی اچھی طرح ٹھکائی کر لی تو اس کے بعد امریکہ نے آ کے رول پلے کیا، جے ڈی وینس نے، پھر ٹرمپ صاحب نے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ملوث ہیں، امریکہ اس وقت سپر پاور ہے، تو اس کی گارنٹی کون لے گا کہ اس نے یہ نہیں کرنا؟ تو کیا اس میں آپ کو لگتا ہے کہ روس اور چین کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ کہاں سے اسرائیل کی گارنٹی لیں گے، وہ کہاں سے امریکہ کی گارنٹی لیں گے، کس بنیاد پہ لیں گے؟ کیونکہ روس تو خود یوکرین کی جنگ میں ہے، اور ابھی وہاں پر بھی میں نے دیکھا ہے کہ کافی تباہیاں مچی ہوئی ہیں، یوکرین نے کافی ڈیپلی ان کو ہٹ کیا، ان کے آئل انفراسٹرکچر کو. تو کیا آپ کو بنتا دکھائی دے رہا ہے گارنٹیز کے معاملے کی اگر بات کریں ہم؟ تو میرے خیال میں اس پوری سچویشن میں جو گارنٹی کریٹ کرے گا وہ ایران خود کرے گا. فار ایگزامپل جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ تو یہ تھی کہ 2-2.5 دن میں ایران بکل ڈاؤن کر جائے گا. یہ جو میں اور آج آپ 26 روز بعد بیٹھ کر بات کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایران نے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اعتراف کر لیا کہ ان کی ایکسپیکٹیشن کے بالکل برخلاف جواب دیا ہے. ٹھیک ہے، جب اس نے 26 دن تک یہ جواب اس طور دیا ہے کہ وہ ایران کی بہت تباہی ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن ایران پھر بھی کھڑا ہے. تو ایران اس صورتحال میں دوبارہ نہ جائے اس کے لیے وہ گارنٹیز ایران کریٹ کرے گا. اور اسی لیے ایران کے پاس ایک ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہے، صرف میزائلز کی بارش اسٹریٹجی نہیں ہے. اسٹریٹجی یہ بھی ہے کہ میزائلز کی یہ ان اینڈنگ سپلائی ہے جو اب امریکہ اور اسرائیل کو سمجھ آ گیا ہے کہ اس کے پاس ہے. اور اس کے بعد یہ جو کہ جس طرح انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کو ویپنائز کیا ہے اور جس طرح اپنی جیوگرافی کو استعمال کیا ہے ڈیفیٹ کرنے کے لیے ایران، اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی، یہ نئے ویریبلز ہیں اس ایکویشن میں. تو میرا خیال ہے کہ گارنٹی تو ایران کریٹ کرے گا، اسی لیے ایران جو ہے وہ بھی شرائط سامنے رکھ رہا ہے. اگر کبھی غزہ کوئی شرط سامنے رکھ سکا ہے؟ Exactly, because they were not in a position. Yes, وہ طوفان اقصی انہوں نے کیا، اس کے بعد رکھ رہا ہے. ایران کہہ رہا ہے سینکشنز ختم کریں، میرا پیسہ جو آپ نے رکھا ہوا ہے وہ واپس کریں، جو میرا نقصان ہوا ہے اس کی ری بلڈنگ کی گارنٹی دیں، اور اسٹریٹ آف ہرمز میں کنٹرول کروں گا.
یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ گارنٹیز ہیں ایران فیسلٹیٹر پاکستان ہے. فیکٹ کہ یو ایس بات کرنا چاہ رہا ہے از این انکریجنگ ڈیولپمنٹ. بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر ہما دوسرا آپ جو کامنٹ کرنا چاہ رہی تھے انڈین میڈیا پہ, میں چاہوں گا کہ پلیز آپ وہ کریں. اچھا میں یہاں بہت دس ہیز بین گوئنگ آن اور میں انڈین میڈیا بھی فالو کر رہی ہوں بہت زیادہ. میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی کلیئر کٹ بات ہے. یہ وہ کلیئر کٹ چوائسز ہیں, یہ وہ چوائسز ہیں جو انڈیا نے اور پاکستان نے کی اس جنگ کے دوران. جی جی انڈیا نے چوز کیا جنگ سے 2 دن پہلے اسرائیلی پرائم منسٹر سے ملنا, ان کو سپورٹ کرنا, جب سینئر خامنائی صاحب کو ایلیمنیٹ کیا اس کی مذمت نہ کرنا, سری لنکن واٹرز میں ایرانین شپ کو ڈبونے کی انٹیلیجنس باہر دینا, ان کے ایجنٹس جگہ جگہ سے مل رہے ہیں. یہ وہ چوائسز تھیں جو انڈیا نے لی اس کانفلکٹ کے دوران, ایگزیکٹلی جس کے نتیجے میں آج وہ مارجنلائزڈ ہے. پاکستان نے بھی بہت ڈیفیکلٹ چوائسز لی. پاکستان زیادہ ڈیفیکلٹ تھا جیوگرافیکلی اسپیکنگ. وہ ایک سیکیورٹی ارینجمنٹ میں بھی تھا سعودی عرب کے ساتھ. اس نے سعودی عرب پہ حملوں کی بھی مذمت کی, گلف سٹیٹس پہ حملوں کی بھی مذمت کی, لیکن ایران نے بھی 2 دفعہ اس جنگ میں اس کا شکریہ ادا کیا. اور اس نے امریکہ کے ساتھ بھی اپنی گڈ اسپیس ٹریڈنگ آن اے ویری فائن لائن. This is triangular diplomacy. Yes, that's true. یہ triangular diplomacy جو پاکستان نے پلے آؤٹ کی ہے, جو جنگ کا حصہ ہے ان سے بھی بات کی, جن پر جنگ کے اثرات ہو رہے ہیں ان کے ساتھ بھی بات کی, اور اپنے لیے یہ جگہ, یہ اسپیس کریٹ کی. یہ بہت ڈیفیکلٹ سفارت کاری ہے, اور اسی لیے انڈیا میں ماتم ہے. بالکل بالکل. کیونکہ جتنا انٹیلیجنٹلی پاکستان نے اپنے آپ کو, یہ آسان نہیں تھا. یہ بالکل مطلب ہمارے اپنے لوگ بھی پاکستان پہ شک کرتے ہیں. میں ایسے بہت سارے لوگوں سے ملتی ہوں جو کہتے ہیں اس سے مل گیا اس سے مل گیا. بھائی بہت امپورٹنٹ ڈپلومیٹک فٹ ورک کیا ہے پاکستان کی بقا کے لیے. جس طریقے سے پاکستان نے ڈی ایسکیلیٹ کیا, جس طریقے سے پاکستان نے جو خلیجی ممالک کو بے شمول سعودی عربیہ کو ایک ریٹیلیشن سے روکا. UN also we've taken good positions. Yes, UN نے بھی صحیح پوزیشن لی. Indeed. ایران کے ساتھ بھی صحیح پوزیشن لی. اس وجہ سے یہ اسپیس کریٹ